اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز آج تقریباً 5 سے 6 دن کے وقفے کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس کی وجہ کوئی پرابلم، گھریلو مسائل ہوتے ہیں، کوئی رشتہ داروں کے مسائل ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے میں اپنے شہر میں موجود نہیں تھا، میں کہیں باہر گیا ہوا تھا، تو اس لیے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ بڑے فون آئے، بہت وہ آئے، فیس بک کے اوپر بہت میسیج آئے ہوئے کہ آپ کی کوئی اپڈیٹ نہیں آئی ہوئی۔ تو بہرحال آج میں انشاءاللہ پوری طرح سے فارغ ہو گیا، میں نے کہا میں آپ سے بات کروں۔ ویورز میں آج آپ سے سب سے پہلے تو بات کروں گا جسٹس فائز عیسیٰ کیس کی، کہ وہ اس کا انجام، مخفی انجام جو ہے وہ آخر کیا ہونا ہے، اور دوسرا میں آپ کو ذرا سن 71 کی جنگ کے بارے میں دوبارہ اپڈیٹ کر دوں، کیونکہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جیسے کہا تھا کہ سن 71 کی کچھ حقیقت اور ہے جو بیان کی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں نے یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ اس کو ایک نیگیٹو اس میں لیا ہوا ہے۔ یہ جو ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو فوج کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ کم از کم میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فوج کیا ہے اور فوج اپنی کس کارکردگی اور کتنی مجبوریوں کے تحت کہاں کہاں کمپرومائز کرتی ہے۔ تو ویور سب سے پہلے جسٹس فائز عیسیٰ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کیس کے اندر ان کی بیگم کا بیان آ گیا تھا، اور بیگم کے بیان کے بعد وہ جو ہے وہ FBR کو بھیج دیا گیا ہے، اور یعنی کہ جس کے اوپر مٹھائیاں بھی تقسیم ہوئی وکلا کی جانب سے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی بہت بڑی وہ ہے، اور اس کے اندر ایک لفظ یہ ہو گیا کہ جناب یہ جو ریفرنس تھا اس کو خارج کر دیا۔ تو ویورز میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات صرف اپنے عوام سے، اپنے لوگوں سے، پاکستانی عوام سے بتانا چاہتا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جو بیگم صاحبہ تھی وہ 16,500 کی ملازمت کرتی تھی ایک امریکن اسکول میں، اور 16,500 کی ملازمت سے انہوں نے یہ 7 ارب پاکستانی، تقریباً 7 ارب سے زیادہ ہی بنتے ہیں، 7 ارب کی جائیداد کیسے خریدی ہے، کون سی کمیٹیاں ڈلی تھی۔ جس طرح شہباز شریف کی 10 بھینسیں اتنا دودھ دیتی ہیں کہ وہ ارب پتی کھرب پتی بن گئے، تو میرا خیال ہے کہ یہ 16,500 کی جو کمیٹیاں وہ ڈالتی ہوں گی ڈیفینیٹلی، تو اس کمیٹیوں کے اوپر سود در سود در سود، میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس قسم کی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ جو سمجھ سے باہر ہے، کہ 16,500 اگر آپ اس کو حساب لگائیں تو یہ ایک سال کے اندر تقریباً 1,85,000 روپیہ بنتا ہے، اور 1,85,000 سے 7 ارب اگر انہوں نے 10 سال نوکری کی ہے تو یہ تقریباً 70 لاکھ 80 لاکھ روپے کے قریب بنتے ہیں، لیکن ان کے پاس 70-80 لاکھ کے بجائے 7 ارب کی جائیداد موجود ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری عدلیہ کے اوپر، ہمارے وکلاء کے اوپر، اور ہمارے ایک سسٹم کے اوپر، کہ ہمارا جو سسٹم ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو ایک اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ غریب کے لیے تو ہے وہ ہے لتر آرڈر، اور امیر کے لیے یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے ہے پروڈکشن آرڈر، اور جو ہمارے معزز عدلیہ ہے اور جو جج صاحبان ہیں ان کے لیے کوئی آرڈر نہیں، ان کے لیے سیلف آرڈر، یعنی کہ جو آپ کی مرضی ہے وہ کریں، کوئی ایسا مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ ایون کہ ویور جس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ افتخار چودھری صاحب کے بیٹے کے اکاؤنٹ کے اندر بھی اربوں روپیہ آ گیا تھا، تو انہوں نے کہا میں اس کو نوٹس لیتا ہوں، اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، یہ پیسے اس کے جائیں۔ تو بات یہ وہی والی بات ہے کہ سوالیہ نشان ہے، اس سے زیادہ بولے تو یوٹیوب والے جو ہوتے ہیں وہ ہماری ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ عوام تک نہ پہنچ سکے۔ تو بہرحال اب میں آپ سے بات کرتا ہوں سن 71 کے بارے میں۔ تو ویورز جیسے میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ جو ایک وویلا ہے اور ایک وہ ہے کہ ہمارے 90,000 جنگی قیدی انڈیا نے بنائے تھے، تو 90,000 کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ بنگلہ دیش کے نقشے کو دیکھیں نا، جو مشرقی پاکستان تھا تو اس کے ایک سائڈ پہ خلیج بنگال ہے، اور باقی 3 سائڈ کے اوپر انڈیا ہے، یعنی کہ وہ 3 سائڈ سے انڈیا کے اندر ہے، انڈیا ملک کے اندر، یعنی کہ 3 سائڈ سے جو بارڈریں اس کی لگتی ہیں وہ انڈیا سے لگتی ہیں، اور چوتھی سائڈ پہ خلیج بنگال ہے۔ تو ویورز وہاں پہ میں نے جیسے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ وہاں پہ ٹوٹل جو افواج کی تعداد تھی وہ 45,000 تھی، اور 45,000 افواج کا جو مقابلہ تھا وہ 5 لاکھ انڈین فوج اور 2 لاکھ مکتی بانی کے ملٹنٹس کے ساتھ تھا۔ تو 7 لاکھ
کے ساتھ جو مقابلہ کیا وہ ٹوٹل 45,000 فوجیوں نے کیا. اس میں سے 10,000 فوجی جو تھے وہ ہمارے یا شہید ہو گئے یا لاپتہ ہو گئے, یا پھر ان کو نامعلوم لوگوں نے مار کے اور دفنا دیا, کنوؤں میں دبا دیا, ادھر پھینک دیا, ادھر پھینک دیا, جلا دیا. ہمیں اس بارے میں کوئی نہیں پتا, لیکن جو مسنگ پرسن ہے ہمارے وہاں پہ وہ تقریباً ملٹری کے 10,000 لوگوں کا آج تک ہمیں وہاں پہ نہیں پتا. اور باقی جو وہاں پہ جو جنگی قیدی بنائے تھے وہ تقریباً 35,000 مسلح افواج کے افراد تھے. اور باقی وہاں پہ جو بھی شخص تھا جو پاکستان کو سپورٹ کرتا تھا, مثلا وہاں پہ پولیس تھی, اس پولیس میں سے جو پاکستان کو سپورٹ کرتا تھا وہ بھی جنگی قیدی, پی آئی اے کا محکمہ تھا وہ بھی جنگی قیدی, کسٹم کا محکمہ تھا وہ بھی جنگی قیدی, ایف بی آر کا محکمہ تھا وہ بھی جنگی قیدی. یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ یوں کر کے انہوں نے 90,000 دنیا کے سامنے انڈین میڈیا نے اور انڈیا نے شو کیا کہ جناب 90,000 قیدی ہم نے بنایا, لیکن 90,000 جنگجو ایک ٹرینڈ ملٹری نہیں تھی. وہ صرف جو تھی وہ 45,000 وہاں پہ ہماری ٹوٹل فوج تھی. اس میں سے 10,000 افراد ہمارے شہید ہو گئے تھے یا لاپتہ ہو گئے تھے, اور 35,000 افراد جو تھے وہ ہمارے انہوں نے جنگی قیدی بنائے تھے, 35,000 فوجی ہمارے. اور وہ جو 35,000 تھے ویورز, انہوں نے ایسی ہتھیار نہیں ڈال دیے تھے کہ آج ہی اس میں نامی گرامی نام ہے, جسے محفوظ شہید کا نام ہے کہ محفوظ نے وہاں پہ کیا کارنامہ انجام دیا. یہ ایک ایم ٹی ڈی ڈرائیور تھے, یہ کوئی فوجی نہیں تھا, لیکن اس نے جو کارنامہ انجام دیا تو انڈین ایک میجر کی جسے کہتے ہیں کہ ریمارکس کی وجہ سے, جو اس محفوظ شہید صاحب کے لیے جو ریمارکس دیے تھے اس کی وجہ سے ان کو نشان حیدر پاکستان نے دیا. اسی طریقے سے ویورز وہاں پہ جو ہمارے فوجی تھے وہ بڑی جسے کہتے ہیں سرفروشی سے لڑے. 7 لاکھ کا مقابلہ 45,000 کر رہے تھے, اور وہ 45,000 جن کو نہ کسی کمک کی امید تھی, نہ کسی بیک سپورٹ کی امید تھی, نہ ان کو کسی امداد کی امید تھی, اور نہ ایون کہ ان کے پاس کھانا بھی نہیں تھا, روٹی بھی نہیں تھی, کیونکہ نظام ایسا درم برم وہاں پہ ہو چکا تھا. تو اس وجہ سے وہ پھر ہتھیار ڈالنے پڑ گئے, کیونکہ لاسٹ ٹائم تک پاکستانی فوج جو تھی وہ ڈھاکہ کا دفاع کرتی رہی, لیکن جب ان کو پتہ لگا کہ اب ہمارے پاس ایمنیشن بھی نہیں رہا ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہے, تو اس وقت وہ ہتھیار ڈالنے پڑے تھے. اور اس کے اندر بھی کچھ اس طرح کے ہمارے سرفروش مجاہدین تھے, مجاہدین سے مراد ہے آرمی کے فوجی, کہ وہ انہوں نے اس وقت بھی ہتھیار نہیں ڈالے اور وہاں سے بھاگنا, اور یا جسے کہتے ہیں کیونکہ ویورز یہ آپ کو پتہ ہو جیسے کہ جو جنگی قیدی ہے وہ جنیوا کنونشن کے تحت بھاگ سکتا ہے. یعنی کہ اگر وہ کسی فراری کیمپ سے بھاگنا چاہے تو وہ بھاگ سکتا ہے, اور جو رکھوالے ہیں یعنی کہ جو ان کی حفاظت پہ مامور ہیں وہ ان کو گولی نہیں مار سکتے. اگر گولی بھی ماریں گے تو ٹانگ پر ماریں گے, جسے کہتے ہیں کہ ان کو جان سے نہیں مار سکتے, کیونکہ وہ جنگی قیدی کے لیے ایک رول ہے. تو ویورز وہاں پہ یہ میں آپ کو ایک حقیقت بتانا چاہتا تھا, اور یہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ ہمارے عوام یہ یاد رکھیں کہ جو پاکستان کی افواج ہے اس نے ہر آڑے اور ٹیڑھے موقع کے اوپر پاکستان کے لیے پاکستان کے فوجیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, ماؤں نے اپنے بیٹوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, بہنوں نے اپنے بھائیوں کا نذرانہ پیش کیا. اور یہ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں, پاکستان کی مسلح افواج کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ پاکستان کی مسلح افواج نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں اور کس طرح انجام دیے ہیں. یعنی کہ ناممکن کو ممکن بعض جگہ پہ کر کر دکھایا ہے, اور ایسا ممکن کر کر دکھایا ہے کہ دنیا بھی اپنا سر پکڑتی تھی کہ یار یہ انہوں نے کیسے کر لیا. دیکھیں ویورز, ہمیں غریب لوگ ہیں. آج میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ پاکستان نیوی کے پاس جتنے بھی فرگیٹ یا ڈسٹرائر ہیں گے یا جو بھی ہمارے پاس وار شپ ہیں گے, یہ بالکل نئے نہیں ہیں, ہم یوز ہوئے خریدتے ہیں, یعنی کہ پرانے, کیونکہ ہمیں غریب ملک ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو سمرینز ہیں یہ ہمارے پاس کچھ 4 نئی سمرینیں ہیں, اور باقی جو ہے وہ کافی پرانی ہو چکی ہیں, 71 کے ٹائم کی ہیں گی. تو ویورز اسی طریقے سے ہمارے ایئر فورس کے طیاروں کو دیکھ لیں تو ایئر فورس کے طیارے جو F-16 ہیں یہ 84 کے اس میں آئے, تو اب آپ حساب لگا لیں کہ 16 اور 19 یہ 36 سال پرانے ہو گئے. لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو ویل مینٹینڈ کر کے, یعنی جسے کہتے ہیں کہ ہم ان کی بہترین سروس کر کے اور بہترین طریقے سے ان کو مینٹین کر کے ابھی تک استعمال کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ویورز ہم آرمی کی طرف چاہتے ہیں, تو آرمی کے اندر
جو ٹینک ہمارے سن 1965 اور 71 کی جنگوں میں ہم نے استعمال کیے جو بہت پرانے ہو گئے، انہی ٹینکوں کو ہم اپ گریڈ کر کے استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کو ہم جدید تقاضوں کے مطابق ہم نے ان کو اپ گریڈ کیا اور ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک عوام کے اندر ایک جسے کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور وہ ایک وویلا مچاتے ہیں کہ جناب فوج ملک کو کھا گئی، فوج ملک کو کھا رہی ہے، تو ملک کو فوج نہیں کھا رہی، فوج اپنی ایک پروڈکشن دے رہی ہے۔ یہ آپ کو ویورز آپ کو شاید نہ پتا ہو، لیکن میں آج آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی مسلح افواج دنیا کے اندر ایک واحد مسلح افواج ہے، یہ واحد کا میں لفظ دے رہا ہوں، جو اپنا ایمنیشن بھی خود بناتے ہیں، اپنا گولہ بارود بھی خود بناتے ہیں۔ وار آرڈیننس فیکٹری جو ہے یہ انڈر دا امبریلا آف پاکستان آرمی ہے، تو یعنی کہ یہ بھی ایک آرمی کا ادارہ ہے، یعنی کہ ویورز باقی پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا ایون کہ امریکہ اور رشیا کے اندر بھی مسلح افواج جو ہیں، جو ان کی افواج ہیں گی، ان کی کوئی وہ اس طرح کی وہ نہیں ہے گی کہ وہ اپنا گولہ بارود خود بنائیں، لیکن پاکستان ایک واحد ملک ہے کہ جس کی جو افواج ہے، جس طریقے سے ہم یہ ابھی ہم نے JF-17 تھنڈر بنایا، تو یہ دنیا کی واحد ایئر فورس ہے کہ جو طیارہ خود بنا رہی ہے۔ ادروائز کسی بھی دنیا کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، کسی اور چیز پہ چلے جائیں، جس طریقے سے سرچ کر سکتے ہیں کر لیں، دنیا کی کوئی ایئر فورس اپنے لیے ہتھیار نہیں بنا رہی، بلکہ وہ ان کی مختلف کمپنیاں ان کو جس طریقے سے ویورز میں امریکہ کا نام لے لیتا ہوں کہ امریکہ کے اندر جو سب سے بڑی مینوفیکچرنگ فیکٹری ہے ایئر کرافٹ کی، اس کا نام ہے لاک ہیڈ، وہ آرمی کی نہیں ہے، وہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، اور وہ F-16 اور F-17 اور F-21 طیارے وہ بنا کے امریکن آرمی کو ایئر فورس کو دیتے ہیں یا امریکن نیوی کو دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ امریکہ کی حکومت پہ وہ فروخت کرتے ہیں، اور امریکن حکومت جو ہے وہ پھر دنیا میں فروخت کرتی ہے۔ لیکن پاکستان ایئر فورس دنیا کی واحد ایئر فورس ہے جو اپنے بلبوتے پر، اپنے بجٹ کے اندر، اپنے سرمایے کے اندر اور اپنے دماغ کے مطابق انہوں نے JF-17 تھنڈر بنایا۔ نہ صرف JF-17 تھنڈر بنایا ہے، بلکہ ہم معراج کی ریبلڈ فیکٹری، F-16 کی ریبلڈ فیکٹری، F-6 کی ریبلڈ فیکٹری، اور جسے کہتے ہیں کہ F-7 کی ریبلڈ فیکٹری، اور جو F-7 کی ریبلڈ فیکٹری تھی اب وہ JF-17 تھنڈر کی ریبلڈ فیکٹری بن چکی ہے۔ تو ویورز بتانے کی بات یہ، اور پلس مشاق طیارے، کثیر المقاصد مشاق طیارے بھی ایئر فورس خود بنا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ویورز ہم آرمی کی طرف آ جاتے ہیں۔ وا کے اندر یہ جو ہیوی ریبلڈ فیکٹری ہے، یہ ہماری آرمی کے لیے، یہ آرمی کا ایک ادارہ ہے، انڈر دا امبریلا آف آرمی یہ فیکٹری ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو بڑے بڑے آرمی کے افسران ہیں انجینئرنگ کے، وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹینک بنا رہے ہیں، بختر بند بنا رہے ہیں، اور مختلف قسم کے وہیکلز بنا رہے ہیں جو آرمی کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور اربوں ڈالر بچا رہے ہیں کہ جو ہم دیکھیں ویورز، پھر میں ایک بات آپ کو کہوں کہ انڈیا کے مقابلے میں، بلکہ تقریباً ہمارے خطے کے تمام ممالک کے مقابلے میں ہمارا دفاعی بجٹ بہت کم ہے، لیکن دفاعی بجٹ بہت کم ہونے کے باوجود ہمارے پاس جو ایسٹس ہیں وہ ان سے زیادہ ہیں، یعنی کہ کافی چیزوں میں انڈیا سے بہت آگے ہیں۔ یعنی کہ ویورز آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری آرمی کی جو وہیکلز ہیں، اور یہ جو آرمی کے جو مشینری جس کو کہلاتے ہیں کہ مشینی دستے، یہ ہمارے انڈیا سے زیادہ ہیں۔ وہ کس وجہ سے؟ حالانکہ بجٹ ہمارا کم ہے، ہمارا روپیہ بھی ان سے نیچے ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے پاس کیوں زیادہ ہے کہ یہ ہم خود بنا رہے ہیں، ہماری آرمی خود بنا رہی ہے، ہماری ایئر فورس خود بنا رہی ہے، اور ہماری نیوی خود بنا رہی ہے، اور اس وجہ سے ہم کم بجٹ کے اندر اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ چیزیں بنا رہے ہیں، اور پاکستانی عوام کا نہیں تو پاکستانی عوام پہ مزید بوجھ ڈال دیا جائے اور مزید ٹیکسی لگائیے، پاکستانی عوام کے اربوں ڈالر پر ایئر بچا رہے ہیں، اور یہ اپنے طور پر یہ چیزیں بنا رہے ہیں۔ اب ویورز آتے ہیں آخر کی جانب کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں، جس ملک کی آرمی مضبوط نہ ہو وہ ملک نہیں رہتے، ان ملکوں کے اوپر دوسرے ملک حکومت کر لیتے۔ اس کا ایک سیدھا سادہ، یعنی کہ میں زیادہ دور نہیں جاتا، آپ لوگوں کی زندگی کا، جس شخص کی عمر اس ٹائم 30 سال کے قریب ہے یا 35 سال کے قریب ہے، اس کی زندگی کے میں احوال بتا دوں۔ عراق کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے، اس کے پاس ملٹری تو تھی، لیکن وہ جو ملٹری تھی اس کی وہ ویل ٹرینڈ نہیں تھی،
یعنی کہ ویل آرگنائز نہیں تھی، اس کو ملک کو امریکہ تاراج کر دیا امریکہ نے، اور دیکھیں کہ امریکہ اس پہ تقریباً 1.5 سال قابض بھی رہا، اس کے اوپر امریکہ نے ایک جرنیل حکومت کرتا رہا، اور اس کے بعد وہ کو عراقیوں کے حوالے کر کے، لیکن صدام حسین کا تختہ الٹنے کے لیے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کی جو فوج تھی وہ ویل ٹرینڈ نہیں تھی اور ویل آرگنائز نہیں تھی۔ اسی طریقے سے دوسری مثال ہم لیبیا کی لے لیتے ہیں کہ لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، یعنی کہ لیبیا کے اندر بغاوت پھوٹی گئی، لیکن وہی والی بات یہاں پہ بھی میں آپ کو کہوں گی کہ ان کی فوج جو تھی وہ بھی ایسی ہی تھی کہ ویل ٹرینڈ نہیں تھی اور ویل وہ نہیں تھی، اور پلس جو تھی ان کی عوام بھی اس فوج کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ اس وجہ سے ان دونوں ممالک کو تخت و تاراج کر دیا گیا اور ان ممالک کے اوپر کٹ پتلے حکمران قابض کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے ویورز آ جاتے ہیں صومالیہ میں۔ اب صومالیہ کی پوزیشن میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ادھر جو فوج ہے گی جنرل فرے عدید کی کمانڈ کے اندر وہ اتنی تکڑی تھی کہ انہوں نے امریکیوں کو اندر نہیں گھسنے دیا، حالانکہ جو ان کا صدر تھا، جو ان کا وزیر اعظم تھا، وہ بک چکا تھا، اس نے تو امریکہ کو کہا کہ ٹھیک ہے جی آئیں اور آپ آ کے قابض کر لیں، لیکن جو ان کی فوج تھی، جو جنرل فرے عدید کی کمانڈ کے اندر جو ان کی فوج تھی، اور جنرل فرے عدید اپنی فوج کو لے کے جنگلوں کے اندر چلا گیا تھا، اس نے اس طریقے سے، کیونکہ وہ ایک ٹرین اور گوریلا وارفیئر والی جنگ انہوں نے لڑی اور امریکہ کو صومالیہ میں ٹکنے نہیں دیا۔ تو لہذا ویورز میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے اپیل ہے، میری آپ سے التجا ہے کہ اپنی فوج کو برا بھلا مت کہا کریں۔ یہ جو ہماری فوج ہے تو ہم ہیں، کس لیے آپ ہمارے ملک کو دیکھیں، ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، یعنی کہ یہ وہ افغانی جن کو ہم 30 سال اپنا دودھ پلاتے رہے، 30 سے 35 سال ہم اپنا خون پلاتے رہے اور اپنا دودھ پلاتے رہے، یہ ہمارے ہی خون کے پیاسے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے گی کہ جنہوں نے، جسے کہتے ہیں کہ یہ آستین کے سانپ ہیں۔ تو میری ایک اپیل حکومت سے بھی ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب ان کو خدا حافظ کہنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ویسے یوٹیوب کے اوپر اس ٹائم یہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ افغانیوں کو ملک سے باہر نکالو، تو میں حکومت سے یہ اپیل کروں گا کہ بس اب بہت ہو چکا، ان کو کہیں خدا حافظ اور یہ اپنے ملک جائیں، اور ہمارے ملک سے تاکہ انتشار کم ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ملک میں کرونا کم ہو۔ یہ 30 لاکھ کرونا تو یہ ہمارے ملک میں گھوم رہے ہیں، جو ہمارے ملک کے اندر ہمارے عوام کے نا، جسے کہتے ہیں کہ خون کو چوس رہے ہیں تھوڑا تھوڑا۔ یہ ویورز ان لوگوں کو آپ حساب لگائیں کہ یہ ہمارے ملک کا سرمایہ کس طرح افغانستان لے کر جا رہے ہیں۔ یہ ڈیزل کی اسمگلنگ یہ کرتے ہیں، تیل کی اسمگلنگ یہ کرتے ہیں، یہ جو زرعی آلات ہیں کہ ٹریکٹر نئے سے نئے خرید کے اپنے ملک میں لے جاتے ہیں وداؤٹ کوئی ڈیوٹی دیے ہوئے، وداؤٹ کسی کو دیے ہوئے۔ لائیو اسٹاک کی سب سے زیادہ اسمگلنگ یہ کرتے ہیں، یعنی ہماری گائے، بھینسیں، بکری، دمبے، یہ لوگ جو ہیں راتوں رات یہاں پہ ریوڑ کا ریوڑ بناتے ہیں اور راتوں رات اس کو سرحدوں کے پار لے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان لائیو اسٹاک کی کمی کا شکار ہوا ہے۔ تو میری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ ان افغانیوں کو اب خدا حافظ کہنے کا ٹائم آ گیا۔ یہ اپنے ملک میں جائیں، اپنے لوگوں کے اندر رہیں، اپن سے لڑتے ہیں بھڑتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے ان کو رشیا کے خلاف، جب رشین فوجیں آئی تھی ان کے خلاف ہم نے اپنے ملک میں پناہ دی تھی، ہم نے ساری زندگی کے لیے ان کو پناہ نہیں دی۔ اور ویور یہاں پہ میں عمران خان صاحب سے ایک بات اور بھی کروں گا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ جو بچے پاکستان میں، ان سے ہمارا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، ان کے تو 11 بچے ہوتے ہیں ایک افغانی کے، تو وہ 11 بچے لے کے ہم آبادی کو مزید اضافہ کر دیں۔ اس لیے یہ اپنے 11 اور 12 بچے لیں اور 4 بیویاں لیں اور یہ اپنے ملک پہ جائیں۔ تو ویورز اس کے ساتھ ہی اجازت جاؤں گا، کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تو پاکستانی عوام، ویورز، عالم اسلام، تمام دنیا کو میری طرف سے اللہ حافظ۔ اور آخر میں آپ کو وہی اپنی باتیں کہوں گا، اللہ حافظ کے بعد جو میں روزانہ آپ کو کہتا ہوں کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ دیکھ سکیں۔ اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک اور پائندہ۔